نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولما ضرب ابن مريم مثلا إذا قومك منه يصدون وقالوا أآلهتنا خير أم هو ما ضربوه لك إلا جدلا بل هم قوم خصمون إن هو إلا عبد أنعمنا عليه وجعلناه مثلا لبني إسرائيل ولو نشاء لجعلنا منكم ملائكة في الأرض يخلفون وإنه لعلم للساعة فلا تمترن بها واتبعون هذا صراط مستقيم ولا يصدنكم الشيطان إنه لكم عدو مبين ولما جاء عيسى بالبينات قال قد جئتكم بالحكمة ولأبين لكم بعض الذي تختلفون فيه فاتقوا الله وأطيعون إن الله هو ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم فاختلف الأحزاب من بينهم فويل للذين ظلموا من عذاب يوم أليم هل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة وهم لا يشعرون الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين صدق اللہ العظیم۔ سورۃ الزخرف کی آیت نمبر 57 سے آیت نمبر 67 تک 11 آیات کی آپ کے سامنے تلاوت ہوئی۔ ان آیات کریمہ میں اللہ ذوالجلال نے مشرکین مکہ کی طرف سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے دو طرح کے اعتراضات یا سوالات کا جواب دیا ہے۔ دوسری بات، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعثت کے بعد اللہ رب العزت نے ان پر اپنے انعامات کا ذکر فرمایا ہے۔ نمبر 3، عیسیٰ علیہ السلام کا اپنی قوم میں کھڑے ہو کر کے 6 باتوں کی دعوت ان آیات کریمہ میں موجود ہے۔ تو 3 باتیں آپ کے گوش گزار کرنی ہے۔ سب سے پہلی بات، مشرکین کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے 2 طرح کے اعتراضات۔ پہلا اعتراض جس کو قرآن مجید نے سورۃ الانبیاء میں ذکر کیا ہے کہ اگر معبودان باطلہ برحق ہوتے تو وہ ما وردوہا، وہ جہنم میں نہ جاتے۔ دوسرے مقام پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا ہے کہ تم بھی اور تمہارے معبودان باطلہ بھی، تم بھی اور تمہارے معبودان باطلہ بھی قیامت کے دن جہنم میں جائیں گے۔ ایک جگہ ارشاد فرمایا کہ تم اور تمہارے معبودان باطلہ جہنم میں، دوسری جگہ ارشاد فرمایا کہ اگر یہ حق پر ہوتے معبودان باطلہ تو یہ جہنم میں نہ جاتے۔ نتیجہ یہ نکلا کہ جن کی پوجا کی جاتی ہے وہ کہاں جائیں گے؟ جہنم میں، اللہ کے سوا۔ اب مشرکین نے جو اعتراض اٹھایا وہ ظاہری طور پر، عقلی طور پر بڑا اونچے درجے کا سوال تھا ان کے گمان کے مطابق، اور وہ کیا تھا؟ اے محمد، آپ کہتے ہیں کہ معبودان باطلہ جہنم میں جائیں گے، بت گئے جہنم میں، مان لیا۔ کسی لکڑی کو پوجا، وہ جہنم میں گئی، مان لیا۔ لیکن بہت سارے لوگ تو ایسے بھی ہیں جو فرشتوں کی پوجا کرتے ہیں، کئی ایسے ہیں جو حضرت عزیر علیہ السلام کی پوجا کرتے ہیں، اور بہت سارے ایسے ہیں جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پوجا کرتے ہیں۔ تو ان انبیاء کے حوالے سے یا ان مقدس شخصیات کے حوالے سے آپ کی کیا رائے ہے؟ اللہ پاک نے اس کا جواب دیا کہ دیکھو، معبودان باطلہ جہنم میں جائیں گے، لیکن جن کا تم نے ذکر کیا وہ نہیں جائیں گے۔ اب ان کے نہ جانے کی وجہ کیا ہے؟ ان کے نہ جانے کی وجہ ان کی تعلیمات ہیں کہ ان کی تعلیمات تو شرک کے خلاف تھیں، ان کی تعلیمات تو شرک کے برعکس تھی۔ وہ تو اللہ کی الوہیت اور اللہ کی عبادت اور اللہ کی اطاعت پر لوگوں کو دعوت دیتے رہے، لہٰذا وہ تو بری ذمہ ہیں، حضرت عزیر ہوں، حضرت عیسیٰ ہوں یا فرشتے ہوں۔ فرشتے تو لا یعصون اللہ ما امرهم ویفعلون ما یؤمرون۔ اس لیے اگر ان کی کوئی پوجا کرتا ہے تو اس پوجا کرنے والے کو نقصان ہے، ان کو کوئی نقصان نہیں۔ اور یہی حال اولیاء اللہ کا ہے۔ جو اولیاء اللہ ہیں وہ تو اللہ کے ہاں کامیاب ہیں۔ اگر ان کی کوئی پرستش کرتا ہے، ان کے مزارات پہ جا کر ان کی قبر پہ کوئی سجدہ کرتا ہے، ان کو کوئی پوجتا ہے، ان کی کوئی عبادت کرتا ہے، تو عبادت کرنے والا، پوجنے والا، تعظیم کرنے والا، سجدہ کرنے والا یہ گناہگار ہے، اولیاء اللہ گناہگار نہیں ہے۔ کیونکہ اولیاء اللہ نے اپنی زندگی میں تعلیم کس بات کی دی ہے کہ اللہ کی وحدانیت اور الوہیت کو تسلیم کرو، اس کے ساتھ کسی غیر کو شریک مت کرو۔ غیر چاہے نبی ہو، غیر چاہے فرشتہ ہو، غیر چاہے حجر ہو، شجر ہو، پتھر ہو، انسان ہو، کوئی بھی ہو،
اس لیے وہ بری ذمہ ہو گئے، وہ جہنم میں نہیں جائیں گے، تمہارا اعتراض ختم۔ اب دوسرا اعتراض ان کا یہ تھا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ جس قرآن کی دعوت دیتے ہیں، جس قرآن کی تعلیم دیتے ہیں، یہ قرآن غیر محسوس طریقے سے آپ کا مقام اور رتبہ بھی لوگوں کی نگاہوں اور نظروں میں وہی بنانا چاہتا ہے، یا آپ اس قرآن کے ذریعے سے اپنا درجہ لوگوں کے دل میں ایسا بٹھانا چاہتے ہیں جیسا عیسائیوں کے دل میں عیسیٰ علیہ السلام کا تھا؟ اس کو ذرا سمجھیے گا۔ عیسیٰ علیہ السلام کی لوگوں نے پوجا کی، خدا کہا، خدا کا شریک کہا، یا خدا کا بیٹا کہا۔ اب مشرکین یہ کہتے ہیں کہ اے محمد، آپ بھی آباء و اجداد کے دین کو چھوڑ کے نا ان بتوں کی پوجا سے ہٹا کر کے لوگوں کو اصل میں اپنی پوجا کی طرف لانا چاہتے ہیں۔ نعوذ باللہ۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ عیسیٰ علیہ السلام کا ایسا رتبہ اور مقام بیان کر رہے ہیں کہ لوگ سمجھیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کا اتنا بڑا رتبہ اور ایسا درجہ اور ایسی فضیلت اور ایسا مقام، تو اس کے ساتھ ساتھ پھر آپ اپنا مقام اور رتبہ بیان کریں گے، تو آپ کا رتبہ اور مقام ان سے چونکہ بڑھ کر لوگوں کے دل میں ہوگا، تو لوگ جیسے عیسیٰ علیہ السلام کو پوچھتے ہیں تو آپ کو بھی پوچھنا شروع کر دیں، آپ چاہتے بھی یہی ہیں۔ نعوذ باللہ۔ کیوں جی؟ آپ کے قرآن نے کہا ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم، کہ عیسیٰ علیہ السلام کی مثال تو اللہ کے ہاں وہ آدم کی طرح ہے۔ تو آپ گویا عیسیٰ علیہ السلام کو بڑی چنیدہ ہستی بتا رہے ہیں، اور ان کو یہ بتا کر کے، ان کو یہ بیان کر کے، ان کو یہ ثابت کر کے اصل میں خود اپنا رتبہ بڑھانا چاہتے ہیں۔ نعوذ باللہ، یہ ان کا خیال تھا۔ اللہ پاک نے اس کا جواب دیا کہ نہیں، وہ تو ہمارے بندے ہیں، ان هو الا عبد انعمنا علیہ، وہ ہمارے بندے ہیں، ہم نے ان پر انعامات نازل کیے ہیں، اور یہ ان نعمتوں میں سے ایک نعمت تھی، یہ ان نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے کہ ان کو اللہ نے مثل آدم پیدا کیا، یعنی جیسے آدم علیہ السلام بغیر والد کے پیدا ہوئے، اللہ کی قدرت سے پیدا ہوئے، ایسے عیسیٰ علیہ السلام بھی بغیر والد کے اللہ کی قدرت سے پیدا ہوئے۔ بس اتنی سی بات۔ باقی اللہ نے ان کو اسی طرح اپنا قاصد اور اپنا سفیر اور اپنا نبی اور اپنا محترم بنایا، ہاں جی، کہ جیسا کہ دیگر انبیاء علیہ السلام کو بنایا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مشرکین کے الزام باطل کی بھی تردید کی کہ آپ عیسیٰ علیہ السلام کی شان اس لیے بڑھا رہے ہیں کہ تاکہ آپ کی شان کو لوگ پڑھ کر کے سمجھیں، اور اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ جو عیسیٰ علیہ السلام کی پوجا کرتے ہیں وہ آپ کی بھی پوجا کریں گے۔ اللہ پاک نے اس کا جواب دیا کہ نہیں، عیسیٰ علیہ السلام تو ہمارے بندے تھے، ایسے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہمارے بندے ہیں۔ جو دعوت عیسیٰ علیہ السلام دے رہے تھے وہی دعوت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی دے رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے عیسیٰ علیہ السلام نے بھی لوگوں کو یہی کہا کہ لوگوں اللہ کی عبادت اور اطاعت کرو، اسی سے ڈرو، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی یہی دعوت دے رہے ہیں کہ اللہ کی عبادت کرو، اس کی اطاعت کرو اور اسی سے ڈرو۔ ہاں، میری پیروی کرو، جیسا عیسیٰ علیہ السلام نے کہا میری پیروی کرو۔ ٹھیک ہے جی، اب پہلی بات سمجھ میں آ گئی۔ دیکھیں، وَلَمَّا ضُرِبَ ابْنُ مَرْيَمَ مَثَلًا إِذَا قَوْمُكَ مِنْهُ يَصِدُّونَ، جب مریم کے بیٹے عیسیٰ کا حال بیان کیا گیا، کہاں ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم، اسی طریقے سے معبودان باطلہ کے جہنم میں جلنے کا ذکر، تو جب یہ ذکر ہوا ان کے سامنے تو اذا قومک منہ یصدون، تو آپ کی قوم کے لوگ اس سے چلا اٹھے، چیخ اٹھے، اے محمد آپ نے کیا کر دیا، آپ کی تو بات کے نتیجے میں انبیاء بھی جہنم میں جائیں گے، اولیاء بھی جہنم میں جائیں گے، فرشتے بھی جہنم میں جائیں گے۔ اللہ کیا فرماتے ہیں، وقالوا آلہتنا خیر ام، کہ اب مشرکین مکہ نے کیا کہا کہ کہنے لگے کہ بھلا ہمارے معبود اچھے ہیں یا عیسیٰ؟ یہ اب انہوں نے تقابل کرنا شروع کر دیا۔ ما ضربوہ لک الا جدلا، انہوں نے اللہ اکبر اللہ اکبر، اللہ پاک فرماتے ہیں کہ ما ضربوہ لک الا جدلا، میرے سامنے انہوں نے عیسیٰ کی جو مثال بیان کی ہے تو صرف جگڑنے کے لیے، وہ کوئی عیسیٰ علیہ السلام سے محبت نہیں کر رہے، وہ عیسیٰ علیہ السلام سے کوئی ایسا ان کا عقیدت کا رشتہ نہیں ہے، وہ صرف مثال دے رہے ہیں عیسیٰ علیہ السلام کی، کیوں؟ اس لیے کہ تاکہ آپ سے اختلاف کر سکیں، بل ہم قوم خصمون، حقیقت یہ ہے کہ یہ لوگ ہیں ہی جھگڑالو۔ ان هو الا عبد انعمنا علیہ وجعلنا، یا بس پہلے اس کا ترجمہ پڑھیں، وہ تو ہمارے ایسے بندے تھے جن پر ہم نے اپنا فضل کیا ہے، اپنے انعامات نازل کیے۔ اب کون سے انعامات نازل ہوئے؟ پہلی نعمت، ان کی والدہ کے بطن میں اللہ نے اپنے مقرب فرشتے جبرائیل کے ذریعے سے روح پھکوائی اور بغیر باپ کے عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی، یہ پہلی نعمت۔ دوسری نعمت، پنگوڑے میں بچپن میں تیسرا دن تھا، یا بعض رات نے کہا اسی دن یا تیسرا دن تھا، آپ نے بولنا شروع کیا۔ تیسری نعمت، نبوت کا اعلان حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اسی روز کر دیا، یہ واحد نبی ہیں جنہوں نے نبوت کا اعلان بچپن میں کیا، ورنہ انبیاء علیہ السلام نبوت کا اعلان کب کرتے ہیں؟ 40 سال کے بعد، یہ اعلان کب کر رہے ہیں؟ بچپن میں۔ یہ تیسری نعمت۔ چوتھی نعمت، اللہ نے ان کو کتاب انجیل عطا فرمائی اور اس انجیل کے ملنے کا ذکر بھی انہوں نے بچپن میں کیا۔ پانچویں نعمت، یہ
اللہ رب العزت کی طرف سے آسمان پر اٹھا لیے گئے، آسمان پر اٹھا لیے گئے اور اب تک زندہ ہیں، ان کی عمر میں اضافہ نہیں ہو رہا، یہ الگ نعمت ہے۔ حالانکہ آپ جانتے ہیں کہ آج 2024 ہے، کیا مطلب ہوا؟ عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت سے لے کر کے اب تک 2024 سال گزر گئے۔ یہ عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کے عیسوی ہے نا، عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کے سال ہے، تو 2024 سال گزر گئے، لیکن عیسیٰ علیہ السلام کی عمر آج بھی کتنی ہے؟ 33 سال۔ یہ بھی بڑی نعمت ہے۔ پھر ایک اور نعمت ہے کہ قرب قیامت میں اللہ ذوالجلال ان کو زمین پر اتاریں گے۔ پھر ایک اور نعمت، انہیں وہ انبیاء علیہ السلام کی دعاؤں کے مجموعے کے لحاظ سے ان کو ایک نمائندہ بنا کر کے انبیاء کی طرف سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہونے کا اعزاز عطا فرمائیں گے، جو کہ انبیاء علیہ السلام نے دعا کی کہ پروردگار ہمیں ان کی امت میں مبعوث فرما دے۔ اب اور کسی نبی کو نہیں مبعوث فرمایا، دعائیں بہت سارے نبیوں نے کی، اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ ذوالجلال حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں مبعوث کر کے دیگر انبیاء علیہ السلام کی طرف سے اس دعا کی قبولیت فرمائیں گے۔ تو یہ بھی بہت بڑی نعمت ہے۔ تو ان هو الا عبد انعمنا علیہ، وہ ہمارے بندے ہیں، ہم نے ان پر نعمتیں، ہم نے ان پر اپنا فضل کیا، اپنے انعامات نازل کیے ہیں۔ آگے وجعلناه مثلا لبنی اسرائیل، اور بنی اسرائیل کے لیے ان کو اپنی قدرت کا نمونہ بنا دیا۔ یہ تو ہماری قدرت کا نمونہ تھے، اور تم ان کو کیا سے کیا سمجھ بیٹھے؟ وَلَوْ نَشَاءُ لَجَعَلْنَا مِنْكُمْ مَلَائِكَةً فِي الْأَرْضِ يَخْلُفُونَ، اور اگر ہم چاہتے تو تم میں سے فرشتے بنا دیتے جو تمہاری جگہ زمین میں رہتے۔ کیا مانا یہ ہے کہ تم خسیس لوگ ہو، جھگڑالو لوگ ہو، ہاں جی، تم نبی سے الجھنے والے اور اختلاف کرنے والے لوگ ہو، اگر ہم چاہتے تو تمہاری جگہ تمہیں مٹا کر کے فرشتے پیدا کر دیتے زمین میں، اور فرشتے اللہ کی اطاعت کرتے، عبادت کرتے، اللہ ہی کو مانتے، اللہ کے سوا کسی کو اللہ کے ساتھ شریک نہ ٹھہراتے، اللہ ہی کی عبادت کرتے۔ لیکن ہم ایسا اس لیے نہیں کر رہے کہ ہم نے ایک وقت مقرر کیا ہر چیز کا۔ وَإِنَّهُ لَعِلْمٌ لِلسَّاعَةِ فَلَا تَمْتَرُنَّ بِهَا وَاتَّبِعُونِ، اور وہ قیامت کی نشانی ہے۔ یہ دوسری بات حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق ہو رہی ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام قیامت کی نشانی۔ دیکھیے وَإِنَّهُ لَعِلْمٌ لِلسَّاعَةِ کے متعلق بعض مفسرین کی رائے یہ ہے، اس جملے کا مصداق قرآن ہے۔ پہلے تو یہ سمجھے، عالم کہتے ہیں نشانی کو، علم کہتے ہیں جاننے کو۔ اب سمجھیے وَإِنَّهُ لَعَلَمُ السَّاعَةِ، لَعَلَمُ اللِّسَاعَةِ نہیں ہے، وَإِنَّهُ لَعِلْمُ اللِّسَاعَةِ ہے۔ تو اس کا اصل معنی تو یہ ہے کہ یہ قیامت کا علم ہے، قیامت کا۔ اب یہ قیامت کا علم ہے کون؟ پہلا قول یہ ہے کہ قرآن مجید، دوسرا قول جو جمہور مفسرین کا یا اکثر مفسرین کا ہے وہ کہتے ہیں اس سے مراد حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے۔ اب ایک بات تو یہ ہو گئی، اب دوسری بات سمجھیے، یہاں علم لفظ ہے، علم لفظ نہیں ہے، تو پھر نشانی کا معنی ہم کیوں کر رہے ہیں؟ جواب یہ ہے، دیکھیے یہ بات درست ہے کہ علم کا معنی نشانی نہیں ہوتی، لیکن علم کسی چیز کو جاننا، واضح کرنا، بیان کرنا، سیکھنا، سکھانا، یہ سارے معنی اور مفہوم اسی علم کے عین لام میم کے مادہ سے بنتے ہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام کی بعثت ہو یا قرآن کا نزول، دونوں ہی اپنے اپنی حیثیت میں، قرآن ہو یا عیسیٰ علیہ السلام کا مبعوث ہونا، دونوں اپنے اپنی حیثیت میں اور اپنے اپنے درجے میں قیامت کے بارے میں معلومات دے رہے ہیں۔ کیسے؟ قرآن نے قیامت کے متعلق تقریباً 1/3 حصے میں قرآن نے قیامت کو بیان کیا ہے۔ تو اگر قرآن مراد ہو تو معنی یہ ہے کہ قرآن قیامت کی نشانیاں بتا رہا ہے، گویا خود قرآن نشانی ہے قیامت کی۔ مفہوم یہ ہوگا کہ قرآن قیامت کی نشانی جاننے کا ذریعہ ہے، قیامت کا علم حاصل کرنے کا ذریعہ ہے کیا؟ قرآن۔ اگر عیسیٰ علیہ السلام مراد ہو تو پھر خود عیسیٰ علیہ السلام کی ایک روایت میں آتا ہے کہ تقریر موجود ہے کہ جب بیت المقدس میں تمام انبیاء جمع ہوئے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے تب ایک گفتگو فرمائی، جیسا کہ کئی اور نبیوں نے بھی گفتگو فرمائی۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس گفتگو میں یہ بات ذکر کی کہ میں قیامت کے بارے میں تو نہیں جانتا، لیکن اتنا ضرور جانتا ہوں کہ میں قیامت کے قریب زمین پر اتارا جاؤں گا۔ تو یہ جملہ خود اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ قیامت ہے، اور عیسیٰ علیہ السلام کی بعثت یا عیسیٰ علیہ السلام کا نزول یہ قیامت کی نشانی ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ عیسیٰ علیہ السلام خود قیامت کی نشانی ہے، کیونکہ یہ قیامت کے جاننے کے حوالے سے ایک ذریعہ ہے۔ اگلی بات، اس لحاظ سے بھی ان کو قیامت کی نشانی کہا جا سکتا ہے کہ اللہ رب العزت نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کے بعد کے جو حالات اپنے حبیب کی زبان سے بیان کروائے ہیں وہ کیا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام زمین پر آئیں گے،
انصاف قائم کریں گے اور دجال کو قتل کریں گے، شراب اور خنزیر پر پابندی لگائیں گے، جو لوگ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو نہیں مانیں گے انہیں یہ قتل کریں گے، حتیٰ کہ جو عیسائی بھی نہ مانیں گے ان کو بھی قتل کریں گے۔ ایک وقت ایسا آئے گا کہ جب زمین پر اللہ کے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے والوں کے علاوہ کوئی بھی موجود نہیں ہوگا۔ یہ سب اللہ کس کے ہاتھ سے کروائیں گے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ سے۔ تو گویا ایک دفعہ پوری دنیا میں اللہ کی الوہیت اور محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور ختم نبوت کے حوالے سے ڈنکا بجے گا۔ یہی قیامت کی نشانی ہے کہ جب ایسا ہو جائے گا اس کے بعد پھر عیسیٰ علیہ السلام دنیا سے پردہ فرما جائیں گے، اور آنن فانن چند ہی دنوں میں پھر سے انسانوں میں گمراہی پیدا ہو جائے گی، اور یہ گمراہی اتنی جلدی پھیلے گی جیسے آگ پھیلتی ہے، اور ساری کائنات میں لوگ اللہ کی الوہیت کا انکار اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا انکار کریں گے۔ جو ہی ایسا ہوگا جب زمین پہ کوئی اللہ کا نام لینے والا نہیں ہوگا، اسرافیل علیہ السلام کو حکم ہو جائے گا، اور اسی طریقے سے سورج کو حکم ہوگا کہ وہ مشرق سے طلوع ہونے کے بجائے مغرب سے طلوع ہو جائے، لوگوں کے لیے توبہ طائب کا دروازہ بند ہو جائے گا، ادھر حکم ہوگا سور پھونکنے کا، اور حضرت اسرافیل علیہ السلام سور پھونکیں گے اور قیامت برپا ہو جائے گی۔ وَإِنَّهُ لَعِلْمٌ لِّلسَّاعَةِ، حضرت عیسیٰ ہوں یا قرآن مجید، یہ قیامت کی نشانی ہے، یعنی قیامت کو جاننے کا ذریعہ ہے، علم۔ چلیے، فلا تمترن بہا، محبوب فلا تمترن بہا، آپ لوگوں کو کہہ دیجئے، یہ نہیں کہا کہ آپ بظاہر الفاظ آپ کے لیے ہیں لیکن سکھانا اسکھانا اور سمجھانا کس کو ہے؟ امت کو، لوگوں کو۔ فلا تمترن بہا، اس قیامت میں شک مت کرنا۔ ایک بات، اب حضور کو دوسری بات کیا فرمائی جا رہی ہے؟ محبوب آپ لوگوں کو یوں بھی کہہ دیں واتبعون، میرے پیچھے چلو، میری اتباع کرو، ھذا صراط مستقیم، یہی سیدھا راستہ ہے۔ یہ بات ختم ہو گئی۔ اب تیسری بات جو اللہ نے اپنے حبیب کے زبان سے کہلوائی وہ کیا ہے؟ وَلَا يَصُدَّنَّكُمُ الشَّيْطَانُ، محبوب آپ لوگوں سے کہہ دیجئے کہ کہیں شیطان تمہیں اس راہ حق سے، صراط مستقیم سے روک نہ دے، اِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ، وہ تو تمہارا کھلا دشمن ہے۔ یہ بات ختم ہو گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے تین باتیں کہلوائی گئی۔ ایک بات کہ لوگوں سے کہیے قیامت میں شک مت کریں، دوسری بات کہیے کہ میری اتباع کریں، اور تیسری بات یہ کہیں کہ شیطان کی پیروی نہ کریں، وہ کھلا دشمن ہے۔ اب عیسیٰ علیہ السلام کی طرف دوبارہ معاملے کو اللہ تبارک و تعالیٰ لٹاتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کے آنے کے بعد لوگوں نے کیا رویہ اختیار کیا، خود انہوں نے لوگوں سے کیا گفتگو کی۔ دیکھیے، وَلَمَّا جَاءَ عِيسَىٰ بِالْبَيِّنَاتِ قَالَ قَدْ جِئْتُكُم بِالْحِكْمَةِ، اور جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نشانیاں لے کر آئے تو کہنے لگے کہ میں تمہارے پاس دانائی لے کر آیا ہوں، یعنی حکمت کی کتاب لے کر آیا ہوں، انجیل، یا حکمت کی باتیں لے کر آیا ہوں۔ ٹھیک ہے، اس سے مراد، حکمت سے مراد کیا ہے؟ دیکھیے، حکمت کہتے ہیں افضل الاشیاء کو افضل العلم سے حاصل کرنا۔ کیا مطلب؟ اللہ کی الوہیت اور توحید کے بارے میں اللہ کے بھیجے ہوئے پیغام کے ذریعے سے جاننا اور پہچاننا، اللہ کے نبیوں اور رسولوں کو اللہ کے بھیجے ہوئے پیغام کے ذریعے سے پہچاننا، اللہ کی کتابوں کو اللہ کے بھیجے ہوئے پیغام اور ذریعے سے پہچاننا، اور فرشتوں کو، جنت کو، جہنم کو، برزخ کو، افضل الاشیاء، جتنی چیزیں ایمانیات سے تعلق رکھتی ہیں ان تمام چیزوں کو وحی کے علم کے ذریعے سے پہچاننا، یہ افضل علم۔ تو افضل اشیاء کو افضل علم سے پہچاننا، یہ کیا ہے؟ حکمت۔ شرائع دین کو، حلال اور حرام کو، جائز اور ناجائز کو کس چیز سے پہچانیں گے؟ وحی سے، وحی کے علم سے۔ اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کیا فرما رہے ہیں؟ لوگوں، میں تمہارے درمیان حکمت لے کر آیا ہوں۔ حکمت سے مراد حکمت کی کتاب یعنی انجیل بھی ہو سکتی، حکمت سے مراد یہاں پر اللہ کے فیصلے اور احکامات بھی ہو سکتے ہیں جس کو شریعت کہتے ہیں، حکمت سے مراد یہاں پر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ایمانیات، وہ ایمانیات لے کر آیا ہوں جو اعلیٰ درجے کی، افضل درجے کی چیزیں ہیں، اور ان کو میں افضل علم یعنی اللہ کی طرف سے بھیجی ہوئی وحی کے ذریعے سے تم تک پہنچاتا ہوں، لہٰذا لوگوں میری اتباع کرو، پیروی کرو۔ اب اگلی بات، وَلِيُبَيِّنَ لَكُمْ بَعْضَ الَّذِي تَخْتَلِفُونَ فِيهِ، اس لیے کہ بعض باتیں جن میں آپ اختلاف کر رہے ہو تمہیں سمجھا دوں، یعنی جن میں تم اختلاف کرتے ہو ان باتوں کو سمجھا دوں، جن میں اختلاف کرتے۔ اب توجہ کیجیے، یہود جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے شعوری زندگی میں جا کر کے تعلیم، حکمت اور دانائی کی بیان کی، جب آپ نے معجزات ظاہر فرمائے، جب آپ نے احکامات الہی بیان کیے، جب آپ نے اپنی شریعت کو بیان کیا، یعنی ظاہر ہے پہلے یہود کی شریعت اور تھی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شریعت اور تھی۔ یہ بات پہلے تفصیل سے ہو چکی کہ دین سب انبیاء کا ایک، اصول سبھی انبیاء کے ایک، لیکن جو مسائل ہیں، جو آگے احکامات ہیں، وہ سب نبیوں کے لیے ان کی امتوں کے لحاظ سے الگ الگ رہے۔ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دعوت توحید دی، جب آپ نے احکامات الگ سے بیان کرنا شروع کیے، جب آپ نے دعوت انجیل دی، تو یہودیوں نے سب سے پہلی بات حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لیے پتہ کیا کہی؟ کہ نعوذ باللہ یہ دجال ہے۔ نمبر 2، نعوذ باللہ یہ ولد الزنا ہے۔ نمبر 3، انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کذاب کہا۔ پھر انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ڈٹ کر مخالفت کی، اور اس حد تک مخالفت کی کہ انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو شہید کرنے کے لیے سولی لٹکانے کا دعویٰ بھی کیا کہ ہم نے ان کو سولی لٹکا دیا ہے۔
وہ جو سلیب آپ دیکھتے ہیں نا، یہ عیسیٰ علیہ السلام کو سولی لٹکائے جانے کا ایک تصور ہے جو یہود پیش کرتے ہیں کہ ہم نے سولی لٹکا دیا، اور عیسائی بھی سمجھتے ہیں کہ انہیں سلیب پہ لٹکا دیا گیا تھا اور وہ کفارہ بن گئے اپنے پوری انسانیت میں سے اپنے ماننے والوں کے لیے. اپنی جان دے کر انہوں نے اپنے ماننے والوں کے لیے کیا کر دیا؟ اپنی ذات کو کفارہ بنا دیا کہ اب ان کے ماننے والوں کو عذاب نہیں ہوگا. اللہ پاک فرماتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام لوگوں کے درمیان مبعوث ہوئے اور ان کو بتایا میں حکمت کی باتیں لے کر آیا، میں تمہارے درمیان واضح احکامات کو وضاحت کرتا ہوں، احکامات کو واضح طور پہ بیان کرتا ہوں. لیکن لوگوں نے پھر بھی اختلاف کیا، اور یہ اختلاف کس بنیاد پہ تھا؟ اسی بنیاد پہ کہ ہم حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے، ہم حضرت داؤد علیہ السلام کے ماننے والے، ہم اس سے افضل ہیں. کیوں افضل ہیں؟ نعوذ باللہ، اس لیے کہ اس کی والدہ نے غلط کاری کی. یہ الزام ان کا تھا اور آج تک سٹل موجود ہے. یہودی آج بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو گالیاں دیتے ہیں. اور یہ عیسائی اتنے بغیرت ہیں کہ ان کی گود میں پل نہیں رہے، بلکہ جہاں پلنے کی بات آتی ہے وہاں پلتے ہیں، جہاں پشت پناہی کی بات آتی ہے وہاں پشت پناہی کرتے ہیں. آج بھی اسرائیل کی پشت پناہی کرنے والے کون؟ عیسائی. عیسائیوں کو اگر آج پشت پناہی سے ہٹا دیا جائے تو رب محمد کی قسم اسرائیل کا اپنا وجود ہی ختم ہو جائے. سب سے بڑے سپورٹر وہ کون ہے؟ عیسائی ہے. اور ان عیسائیوں بغیرتوں کو اتنا اندازہ نہیں، اتنا مطلب وہ نہیں ہے، اتنی غیرت ان میں موجود نہیں ہے کہ ان کے نبی، ان کے رسول، ان کی طرف مبعوث کیے ہوئے اللہ کے چنیدہ فرد کو یہ گالیاں دیتے ہیں. الحمدللہ مسلمانوں میں اتنی غیرت موجود ہے کہ اگر ان کے نبی کو کوئی کچھ کہے تو یہ اپنی جان دینا گوارا کر لیں گے، لیکن نبی کے حوالے سے کوئی بات سننا گوارا نہیں کریں گے. فاتقوا اللہ واطیعون، اگلی بات فاتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، احکامات الہی کو مانو، ان میں اختلاف مت کرو. فاتقوا اللہ. اگلی بات واطیعون، اور میرا کہا مانو. یہی بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی کہ میرا کہا مانو. یہی بات عیسیٰ علیہ السلام کہہ رہے ہیں میرا کہا مانو. تو اللہ کے رسول کی پہلی بات ذکر کر کے اور عیسیٰ علیہ السلام کا یہ واقعہ بیان کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ مشرکین پر واضح کرنا چاہتے ہیں کہ جو پیغام عیسیٰ علیہ السلام کو دیا گیا وہی پیغام محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا گیا. جو گفتگو انہوں نے کی وہی گفتگو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی کر رہے ہیں. تو ان کی گفتگو میں، ان کے پیغام میں، ان کے طریقہ کار میں، تبلیغ میں کوئی فرق نہیں. اس لیے دونوں ہی ہمارے بندے ہیں، دونوں پر ہی ہم نے اپنے انعامات نازل کیے ہیں. فاختلف الاحزاب من بین ان اللہ هو ربی وربکم فاعبدوه، ان اللہ هو ربی وربکم فاعبدوه، کوئی شک نہیں اللہ ہی میرا اور تمہارا پروردگار ہے. فاعبدوه، یہ اگلی بات، بس اسی کی عبادت کرو. یہی بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی کہ لوگوں میری اتباع کرو، یہ سیدھا راستہ ہے. ھذا صراط مستقیم، جو عیسیٰ علیہ السلام نے بھی کہا کہ لوگوں یہی سیدھا راستہ ہے. اللہ کی عبادت، اس سے ڈرنا اور نبی کی پیروی کرنا. یاد رکھیے اللہ کی عبادت تبھی قابل قبول ہوگی جب نبی کی اتباع اور پیروی میں ہو. اگر اللہ کی عبادت کی جائے لیکن نبی کی اتباع میں نہ کی جائے تو یاد رکھیے وہ عبادت نہیں ہوگی، وہ خواہشات ہوگی. وہ کیا ہوگی؟ خواہش ہوگی. اور یہی آج کا سب سے بڑا پرابلم ہے. آج کی دنیا کا سب سے بڑا مسئلہ یہی ہے. ہم مسلمانوں کی بات کروں، مسلمانوں نے اپنی خواہشات کا نام اتباع رکھ لیا ہے. اتباع وہ ہے جو رسول کے طریقے پر ہوگی. آپ اس کو کہہ لیں عبادت وہ ہے جو رسول کے طریقے پر ہو. اگر رسول کے طریقے پر نہیں تو وہ اتباع نہیں ہے، وہ کیا ہے؟ یا وہ عبادت نہیں ہے بلکہ وہ خواہشات ہے. اسی لیے علماء یہ کہتے ہیں کہ جب امت کا رشتہ علم نبوت سے کٹ جاتا ہے تو اس کے عقائد باطل ہو جاتے ہیں، اس کے نظریات باطل ہو جاتے ہیں، کیونکہ علمی طور پر نبی سے کٹ گئے. اور اگر امت عملی طور پر نبی سے کٹ جائے، اپنی خواہشات کی پیروی کرے تو اس کے اعمال باطل ہو جاتے ہیں. اس لیے علم اور عمل دونوں کا رشتہ نبی کے ساتھ جڑنا ضروری ہے. آگے فاختلف الاحزاب من بینہم، پھر کتنے فرقے ان میں بٹ گئے. کیا مطلب؟ عیسائیوں کی بات کر رہے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے عیسیٰ علیہ السلام کے بعثت کے بعد خود عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والوں میں کئی طبقات بن گئے. ابتدائی طور پر پولس نے جو نظریات اور عقائد لوگوں کو دیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی محبت اور عقیدت میں آ کر کے، وہ نظریات اور عقائد رفتہ رفتہ بڑھتے اس حد تک پہنچ گئے کہ ایک طبقہ یہ کہنے لگا کہ عیسیٰ علیہ السلام خود خدا تھے. ایک عقیدہ. دوسرا عقیدہ کہ عیسیٰ علیہ السلام 3 خداؤں میں سے ایک تھے، یعنی خدائی میں شریک تھے. تیسرا عقیدہ یہ ہے کہ عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہہ دیا. یہ 3 نظریات اور عقائد عیسائیوں میں موجود. اب اللہ پاک فرماتے ہیں فاختلف الاحزاب من بینہم، لوگوں میں اختلاف ایسا ہوا کہ وہ فرقوں میں بٹ گئے. فویل للذین ظلموا من عذاب یوم علیم، سو جو لوگ ظالم ہیں ان کی درد دینے والے دن کے عذاب سے خرابی ہے. کیا معنی ان کے لیے ہلاکت ہے، تباہی ہے. کس دن کے لیے؟ اس دن میں جس دن درد دینے والا عذاب دیا جائے گا. هل ينظرون الا الساعة ان تأتيهم بغتة وهم لا يشعرون، یہ صرف اس بات کے منتظر ہیں کہ قیامت ان پر ناگہاں آ موجود ہو اور ان کو خبر تک نہ ہو. یعنی یہ لوگ اللہ کی الوہیت کو کیوں نہیں مانتے؟ حضرت عیسیٰ السلام کو خدا کا بیٹا، خدا یا خدا کا شریک کیوں کہتے ہیں؟ کیا یہ لوگ قیامت کا انتظار کر رہے ہیں؟ اس ناگہانی آفت کا انتظار کر رہے ہیں؟ جب وہ آئے گی تو ان کے پاس مہلت کوئی بھی نہیں ہوگی. بات ختم. اب آخری بات، الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین.
فرمایا جو آپس میں دوست ہیں اس روز ایک دوسرے کے دشمن ہوں گے مگر پرہیزگار لوگ. توجہ جی، دوستی چار طرح کی ہوتی ہے یا چار طرح کی دوستی کے تصورات موجود ہیں. نمبر 1 روحانی دوستی، نمبر 2 قلبی دوستی، نمبر 3 عقلی دوستی، اور نمبر 4 نفسانی دوستی. کسی بھی انسان کے ساتھ دوسرے انسان کے ساتھ، چاہے وہ مرد ہے چاہے وہ عورت ہے، اس کے ساتھ جو تعلق ہے یا تو وہ روحانی بنیاد پہ. روحانی بنیاد سے مراد یہ ہے کہ عالم ارواح میں جن لوگوں نے ایک دوسرے کو دیکھ کر کے ایک دوسرے کے ساتھ الیک سلیک کی، ہیلو ہائی کی، ہاں جی، اس وقت ایک دوسرے کے ساتھ ہاں جی محبت کا اظہار کیا. اللہ کی شان یہ ہے کہ وہ قیامت کے دن تک بھی ایک دوسرے کے ساتھ مانوس رہیں گے. اس کو روحانی دوستی کہتے ہیں. نمبر 2 قلبی دوستی. قلبی دوستی کا تعلق نیکی کے ساتھ ہے، پرہیزگاری کے ساتھ ہے، تقوی کے ساتھ ہے. دنیا کے اندر بہت سارے لوگوں سے صرف اللہ کی رضا کے لیے، دین کی بنیاد پر، شریعت کی بنیاد پر، نیک نامی کی بنیاد پر، نیکوکاری کی بنیاد پر، اخلاقیات کی بنیاد پر، نماز کی بنیاد پر، عبادات کی بنیاد پر تعلق جوڑتے ہیں. اس کو کہتے ہیں قلبی تعلق. دلی رشتہ ہوتا ہے. یہ کیا ہوتا ہے؟ کوئی نسب کا رشتہ نہیں ہے، کوئی مفادات نہیں ہے، دل کا رشتہ ہے. سمجھے؟ قیامت کے دن یہ رشتہ بھی قائم رہے گا. اللہ کے رسول نے اسی رشتے کے متعلق کیا فرمایا؟ المرء مع من احب. یہ محبت اگر روحانی تھی تو وہ قیامت کے دن بھی برقرار رہے گی، اور اگر قلبی ہے تو قلبی رشتہ اور تعلق بھی قیامت کے دن. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث قدسی بیان کی کہ قیامت کے دن جب کوئی سایہ نہیں ہوگا، اللہ کے عرش کا سایہ ہوگا، تو اس میں اللہ اپنے عرش کے سائے میں 7 طرح کے لوگوں کو جگہ نصیب فرمائیں گے. ان میں سے ایک طرح کے وہ لوگ ہوں گے جنہوں نے دنیا میں، اللہ فرماتے ہیں، میری رضا کے لیے ایک دوسرے کے ساتھ محبت کی. قیامت کے دن میں ان کو اپنے عرش کے سائے تلے ان کو جگہ دوں گا. یہ ہے قلبی تعلق. اور 2 رشتے ایسے ہیں کہ جو دو محبت تو کہلاتی ہے، جیسے عقلی محبت ہے، جیسے نفسانی محبت ہے. عقلی محبت کس کو کہتے ہیں؟ کسی کے ہنر کی وجہ سے محبت ہو گئی، سمجھ رہے نا؟ کسی کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے کی وجہ سے محبت ہو گئی، پڑوس ہونے کی وجہ سے محبت ہو گئی، کسی فیکٹری میں کام کاج کی وجہ سے محبت ہو گئی، پارٹنرشپ کی وجہ سے محبت ہو گئی. یہ تعلق جو ہے یہ دنیاوی ہے، یہ عقلی ہے. یہ عقل سے مراد مفادات کی بنیاد پہ محبت ہے. یہ جو مفادات کی محبت ہے یہ بھی، اور جو نفسانی محبت ہے صرف خواہشات کی تکمیل کی محبت، کسی لڑکی کے ساتھ یارانہ لگا دیا، کسی اور مطلب اس طرح کے معاملات تعلقات جوڑ دیے. یاد رکھیے یہ جو عقلی اور نفسانی محبت ہے، یہ محبت قیامت کے دن اس طرح کے محبوب ایک دوسرے کے کیا بن جائیں گے؟ دشمن بن جائیں گے. یہ بات الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو، ایک دوسرے کے دشمن ہوں گے اور اس وقت کہیں گے یا لیتنی لم اتخذ فلان خلیلا، کہ کاش کہ میں فلاں کو اپنا دوست نہ بناتا، فلاں کے ساتھ محبت عقلی نہ رکھتا، فلاں کے ساتھ محبت نفسانی نہ رکھتا، مفادات کے لیے یا خواہشات کی تکمیل کے لیے فلاں کو اپنا قریبی نہ بناتا یا فلاں کے قریب نہ ہوتا. کیوں؟ اس لیے کہ مفادات کے لیے اس کے قریب ہوا، نفسانی خواہشات کی تکمیل کے لیے قریب ہوا، تو میرے نامہ اعمال میں تو صرف گناہ کے انبار ہی لگے، کوئی اور نیکی اور خیر نہ لگی. آج مجھے جو نقصان ہوا اس غلط کار دوست کی وجہ سے ہوا. اس لیے اللہ نے فرمایا الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو، قیامت کے دن یہ دوست ایک دوسرے کے کیا بن جائیں گے؟ دشمن. الا المتقین، سوائے کس کے؟ پرہیزگاروں کے، جنہوں نے اللہ کی رضا کے لیے اخلاقیات کی بنیاد پر، عبادات کی بنیاد پر، پرہیزگاری اور تقوی کی بنیاد پر تعلق جوڑا. تو فرمایا ان کی دوستی قیامت کے دن بھی برقرار رہے گی. اور اس کائنات میں اس کی سب سے اونچی مثال، اس کائنات میں سب سے اونچی مثال اللہ نے محمد و ابو بکر کی دوستی کو بیان کیا ہے، ظاہر کیا ہے کہ جتنا مضبوط تعلق ایمانیات کی بنیاد پر اللہ کی رضا کے لیے ایک دوسرے کے ساتھ تھا، اللہ نے اتنا ہی اس کو واضح طور پر کائنات کے لوگوں کے سامنے رکھا کہ دیکھو جس نے اپنی زندگی میرے محبوب کے ساتھ دوستی اور تعلق میں گزاری، اب میں نے اس دوستی اور تعلق کو الگ نہیں ہونے دیا. میں نے محمد و ابو بکر دونوں کو اکٹھے آرام کے لیے ایک ہی جگہ پہ جمع کر دیا ہے، اور یہیں سے یہ اکٹھے قیامت کو اٹھیں گے اور اکٹھے ہی جنت میں جائیں گے. اور یہ حدیث ہے، ترمذی کی روایت ہے. اللہ پاک مجھے اور آپ کو سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.